ذوالفقار صاحب یہ اتنا آسان ہے کہ ایک جانب آپ کہیں کہ جی نہ تو ہم مذاکرات کر رہے ہیں نہ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کر رہی ہے، وہ پی ٹی آئی والے چاہتے نہیں ہیں گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنا، تو ہم نے معاملات ایسے چلانے ہیں، ہمارے معاملات بھی چلتے رہیں گے۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر کیسے آپ جو پالیسی لے کر چلنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کی اکانومی کے سے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہیں، کیسے آپ تمام جتنے بھی ہم دیکھ لیں انٹرنیشنل جریدے وہ یہ کہہ چکے ہیں جب تک آپ کے ملک میں سیاسی بے یقینی ختم نہیں ہوگی، یہ جو آپ کے معاملات ہیں معاشی طور پر وہ نہیں سلجھ سکتے۔ یہ اتنا آسان تو نہیں ہوگا۔ سمجھ گیا آمنہ دیکھیں ایک بات تو نظر آ رہی ہے، جو اس وقت فچ انٹرنیشنل جو کریڈٹ ریٹنگ جو آپ کی ایجنسی ہے، اس نے فچ کی ایک رپورٹ تھی، مودیز کی رپورٹ تھی ابھی آئی ہے، جس پر حکومت بغلے بجا رہی ہے، اتنی خوشی ان کو ہے۔ ساتھ میں ایک سٹاک ایکسچینج بڑھ گیا، روپے کی قدر جو ہے اس طرح کم نہیں جس طرح خدشہ تھا، بلکہ اس وقت تو جو باتیں آ رہی ہیں انٹرنیشنل، آپ اس کو دیکھ لیں، اگر کوئی تجزیہ اور جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ایک جو رسک فیکٹر تھا، ایک رسک تھا کہ ڈیفالٹ کا ملک کے، وہ ٹل گیا۔ اب وہ آگے کس طرح سے ان چیزوں کو وہ کرتے ہیں، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ان میں بہتری آئی ہے کہ آئی ایم ایف سے جب بات کریں گے $7 بلین کے لیے، تو وہ اس میں بہتری آئے گی اور بیٹر پوزیشن میں بات کر سکیں گے۔ کیوں؟ آپ کے سرٹیفکیٹس آپ کو انٹرنیشنل آدھار کریڈٹ ایجنسی سے آپ کو مل گیا ہے، اور اس میں بہتری آئی ہے۔ اب مکمل بہتری نہیں آئی ہے، گورنمنٹ کہتی ہے ہم خرچے اخراجات کم کریں گے، پھر بار بار یہ بات اپوزیشن کو کرنی چاہیے، لیکن بار بار خود پرائم منسٹر شہباز شریف خود کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ بجلی کے معاملات کو ہم آئی بی پی کے ساتھ کو ڈیل کر دیں گے۔ یہ اکانومی کی بات ہوگی۔ یس، یو آر ویری مچ رائٹ کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، ابھی تک قابو میں آیا نہیں ہے۔ اب جن کو قابو کرنا ہے وہ اپنے طور پر، اب دانش صاحب نے جو بات کیا میں اس کو پوری انڈورس کرتا ہوں، میں ریپیٹ نہیں کروں گا کہ یہ کیا کچھ ہے، جس طرح جو بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وار آف نروز ہے۔ یہ خواجہ آصف کا بیان جو ہے یہ بھی کنسنٹ سے ہے، یہ بھی کنسنٹ سے ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے رہیں۔ آپ دیکھیں، اگر آج خود پرائم منسٹر ایک طرف کہتے ہیں ہم سب سے مذاکرات کریں گے، اب وہ پرٹیکولرلی پی ٹی آئی کے نام نہیں لیتے، سب سے مذاکرات کریں گے، تمام اپوزیشن سے بھی مذاکرات کریں گے۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ آپ ہمیں جو ہے سب سے ہٹ کے لیں۔ اچھا، یہ جب پی ٹی آئی کی طرف سے ایک ہارش بیان آتا ہے تو فوری طور پر یہ اپنے اجلاس میں بھی معاملہ تو یا تو پھر آپ ایسا ماحول بھی بنائیں جب آپ سختیاں بڑھائی جائیں گے تو دوسری جانب سے کہا جائے گا جی ان سے کیا مذاکرات کریں۔ آمنہ میں آ رہا ہوں، اسی طرف آ رہا ہوں۔ وہ بار بار ان کے اپنے سپوکس پرسن ہیں، کہیں نہ کہیں سے چٹکلے چھوڑ دیتے ہیں کہ جی ان سے بات ہی نہیں کرنا، اس کو تو میڈیا، اس کا تو ٹرائل ہوگا، ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے، اس سے کوئی بات نہیں کرنا۔ اصل بات ہے جب محمود خان اچکزئی صاحب رانا ثناء اللہ کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی، جو چیز اس میں طے ہوا، جو چیز اس میں ہوا، بالکل اس میں میری معلومات کے مطابق ممکن ہے کہ وہ جو کچھ، لیکن یہ کہ انہوں نے یہی کہا کہ مذاکرات اپوزیشن کی ہے، کیا کچھ کر سکتے ہیں، جو بس میں ہے ان کے پی ایم ایل این کے وہی کر سکتی ہے نا، باقی تو دوسری طرف آپ رؤوف حسن کا بیان دیکھ لیں۔ رؤوف حسن صاحب تو بالکل ایسے ہے کہ جیسے وہ کہیں کسی گیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں، انتظار میں ہیں کہ اندر سے ابھی دروازہ کھلے گا اور ہم اندر جائیں گے۔ جو ان کے بیانات آپ دیکھیں، جو اس کا آج ڈان میں چھپا ہوا ہے، آپ دیکھیں کہ اس نے کہا کہ بہت معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہم بہت حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ بھی اپنے طور پر جو وہاں پر اپنی سفارتکاری کر رہے ہیں اور اپنی جو ہے لابنگ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ اس پر اٹکی ہوئی ہے کہ 9 مئی کا کیا ہوگا۔ ابھی میں بھی تھوڑی دیر پہلے پروگرام سے تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہا تھا، بانی پی ٹی آئی کہہ رہے تھے کہ 9 مئی جو ہے وہ انشورنس پالیسی ہے پی ایم ایل این کی، اگر 9 مئی ختم ہوگا تو حکومت بھی چلی جائے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ اگر 9 مئی میں سارا کچھ معاملات صحیح بھی ہو گئے، اسی حکومت کو، سب کی سروائیول اس میں اس حکومت کو چلائیں۔ 5 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد حالات کیا ہوتے ہیں، کس طرح چیزوں کو کرتے ہیں،
اب تک تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اکانومی کو کسی حد تک میں نہیں کہتا ہوں فلی، کسی حد تک انہوں نے، لیکن یہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، سب کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت چل ہی نہیں سکتی، بہت ہی برا حال ہوگا، لیکن وہ کسی حد تک کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئے، ایک ٹریک پر انہوں نے ڈال دیا. آگے چل کے کیا ہوتا ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو اس حد تک ابھی آگے ڈیپینڈ کرتا ہے. جو کارڈ ہے وہ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ہے اور پاور دیٹ بی کے ہاتھ میں. وہ کارڈ کس طرح کھیلتے ہیں اپنے، وہ کس طرح سے وہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہوگا. وہ بات وہ مان نہیں رہے ہیں. جو چیز اس وقت پی ٹی آئی چاہتی ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ دوسری طرف وہ اشارہ دیتی ہے کہ ہم بات کیوں کریں، پی ایم ایل ایل سے کیوں بات کریں. یہ تو پی ٹی آئی نے کہا اپنے اس بیان میں، میں بھی کوٹ کر رہا تھا کہ یہ 47 والوں سے میں کیوں بات کروں. وہ یہ کہتے ہیں، اور جبکہ پاور بھی کہتے ہیں نہیں، آپ کو بات کرنا ہے تو اسی سے کریں گے، ہم بالکل نہیں آ سکتے ہیں. لیکن پیچھے بیٹھ کر کوئی نہ کہیں پہ کہیں ملاقاتیں ہوتی ہیں، جس طرح جلسہ ان کے ڈیمانڈ پر پوسٹپون بھی کیا گیا، کینسل بھی کیا گیا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی حد تک یہ اکانومی کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے میں یہ گورنمنٹ کامیاب ہوئی ہے، لیکن فیکٹس اینڈ فگرز ذوالفقار صاحب بڑے ڈیفرنٹ ہیں. آج بھی ہم دیکھ رہے تھے ڈان میں امپورٹس آپ کی اور کم ہوئی ہے، ایف بی آر اپنے پچھلے مہینے کے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے. آپ کے سامنے اس وقت الیکٹریسٹی کی جی نہیں آمنہ لیٹ می کلیئر، میں صرف ایک ایڈ کر دوں. میں نے آپ کو فچ کی رپورٹ بتائی، میں نے آپ کو موڈیز کی رپورٹ بتائی. وہ نہ کسی گورنمنٹ کی اس کا ہے، نہ اس کا ہے. اسٹاک ایکسچینج کا آپ دیکھ لیں کہ چیزیں تھوڑی سی اس کے پوائنٹس بڑے ہیں اسے، ورنہ یہ تو بہت نیچے شارپ ڈکلائن ہوتا اور نوز ڈائیو ہوتا. میں ایفیکٹ فگر کی بات کر رہا ہوں. جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.